الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اور توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی جو اپنی اس غلطی سے باز آ جائیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، اور اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ خرابی اور بگاڑ کے بعد اس بگاڑ کو دور کرنا، یعنی اپنا عمل درست کر لیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، وبینوا، اور بیان کریں جو وہ چھپاتے تھے، اس کو ظاہر کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، فاولئک اتوب علیہم، ایسے ہی لوگوں پر میں مہربان ہوں گا، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماضی میں ایسا کرتا رہا ہو کہ لوگوں سے علم چھپاتا رہا ہو، یا علم حاصل کرنے کے بعد اس نے اسے آگے نہ پہنچایا ہو، تو جب اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ توبہ کر لے اور اس پچھلے بگاڑ کی بھی اصلاح کرے، اور اس کے بعد جو چھپایا ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دے، تو توبہ قبول ہوگی، کیونکہ توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ یہاں صرف توبہ نہیں کہی، 3 چیزیں کہی گئیں، کیا کیا؟ توبہ، اصلاح اور بیان۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص، کہ اللہ کے لیے توبہ کی جائے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ نمبر 2 اپنے گناہ پہ ندامت۔ نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینا، ترک گناہ۔ نمبر 4 آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ۔ نمبر 5 توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا، جب موت کا وقت آئے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یا سورج جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا کتنا زیادہ باعث فضیلت ہے۔ یہاں علم کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جسے لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، اور جو صاحب علم علم سیکھ کر اس سے نہ خود فائدہ اٹھائیں اور نہ کسی کو پہنچائیں، تو ایسے لوگ ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔